بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 67 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ ذاریات کی آیت نمبر 24 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے پیغمبر کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ قوم منکرون، اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ انجان لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے۔ فجاء بعجل سمین، ایک موٹا سا بچڑا لے آئے۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، اور اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا، کہنے لگے الا تأکلون، کہ آپ لوگ کھاتے نہیں؟ فأوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، اس سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈریے مت۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا علیم ہوگا، عالم ہوگا۔ فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم، اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا۔ فسکت وجهها وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی ایک بانجھ بڑھیا بچہ جننے گی۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، مہمانوں نے کہا تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، یقین جانو وہی ہے جو بڑی حکمت والا، بڑے علم کا مالک ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کا ذکر ہے، اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اس کا بیان ہے کہ فرشتے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے، انسانی شکل میں تشریف لائے۔ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا قوم منکرون، دل میں سوچا، دل میں کہا کہ یہ لوگ تو اجنبی ہیں، میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں۔ تو فرشتوں نے جو ہے وہ جو سلام کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بہتر اور اچھا سلام کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جملہ فعلیہ نہیں استعمال کیا بلکہ جملہ اسمیہ استعمال کیا ہے، اس لیے ان کا سلام فرشتوں کے سلام سے بہتر اور افضل ہے، اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو جواب میں اس سے بہتر سلام کرو یا ویسا ہی جواب لوٹا دو جیسا سلام کرنے والے نے کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چپکے سے اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے، ایک تلا ہوا بچڑا لے آئے، فربا تازہ موٹا جو ہے وہ بچڑا لے کر بنا ہوا تلا ہوا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ چونکہ فرشتے تھے اور فرشتے جو ہے وہ کھاتے نہیں ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا کہ جو ہے وہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہے، کھانے سے اعراض کر رہے ہیں، تو پھر ان کو دل میں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ لوگ دشمن تو نہیں۔ اصل میں اس زمانے میں جب کوئی جو ہے وہ اس طرح کسی کے ہاں آتا تو اس کے ہاں کھانا کھانا ضروری ہوتا تھا، اگر کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس کو دشمن تصور کیا جاتا تھا۔ وہ کھانا کھا کر
جو ہے وہ دشمنی کرنا انسانی وقار کے خلاف ہے چونکہ، تو اس لیے جو ہے وہ دشمن کھانا نہیں کھاتے تھے۔ باقی ہر کوئی جو ہے وہ جب کسی کے ہاں مہمان جاتا تو وہ کھانا وہاں کا کھایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کو فرشتوں نے سمجھ لیا، بانپ لیا، تو انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریے مت، آپ پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، ساتھ ہی انہوں نے ایک لڑکے کی بشارت ان کو سنائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت انہوں نے سنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جو ہے وہ سارہ کا ذکر فرمایا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ تھی، کہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ مار کر انہوں نے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، میں تو بالکل بوڑھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، عجوزن بوڑھی ہوں اور عقیم بانجھ بھی ہوں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت جو ہے وہ یہ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی اور ان سے کوئی بچہ بھی نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بچہ ان سے نہیں تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کے کاموں سے جو ہے وہ تعجب نہ کرو، اللہ تعالیٰ بڑی بزرگی اور اعلیٰ شان والا ہے، ہم اسی کے حکم سے بشارت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یہ پھر اسی طرح ہو کر رہے گا۔ آپ کے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، اور اسی طرح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ دیں گے، لڑکا دیں گے، وہ بڑی حکمتوں والا ہے اور بڑا ہی علم والا ہے، یا پھر یہ کہ وہ بچہ وبشروہ بغلام علیم، وہ بچہ جو ہے وہ بڑے علم والا ہوگا، انہ هو الحکیم العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بھی علیم اور حکیم ہے۔ یہ مہمان فرشتے جو تھے یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو بیٹے کی بشارت سنانے آئے تھے، اور دوسری طرف یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھی بھیجے گئے تھے۔ تو یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنانے کے بعد وہاں سے پھر یہ سدوم کی طرف چلے گئے، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی تھی، اور ان کے اوپر پھر سخت عذاب نازل کیا۔ باقی جگہوں پر بھی سورہ ہود کے اندر اس واقعے کی تفصیل ہے، اسی طرح دیگر سورہ حجر وغیرہ کے اندر بھی اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ وہاں سے پھر وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ان کی بستی میں جو اللہ کے نافرمان تھے، لوط علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے تھے، ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ حل اتاک خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آپ تک نہیں پہنچی۔ وہم ملائکۃ 12 او 10 او 3، یہ جو المکرمین ہیں یعنی کہ جو معزز مہمان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی کیا تعداد تھی، اس کے حوالے سے مصنف نے ذکر فرمایا کہ وہ 12 یا 10 یا 3 فرشتے تھے۔ منہم جبریل، انہی کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے۔ اذ دخلوا علیہ، اذ ظرف لحدیث ضیفی، یہ مصنف فرماتے ہیں کہ حدیث ضیفن جو ہے، حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اس کے لیے یہ اذ ظرف بن رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا دخلوا علیہ، جب ان پر داخل ہوئے تو کہا سلامن، سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ ای ھذا اللفظ، یعنی کہ سلامن کا لفظ کہا انہوں نے۔ قال سلام ای ھذا اللفظ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں سلامن کہا۔ قوم منکرون، یعنی کہ انہوں نے دل میں سوچا یہ تو اجنبی لوگ ہیں، لا نعرفہم، میں تو ان کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ قال ذلک فی نفسہ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے دل میں کہا۔ وہو خبر مبتدأ مقدر ای ہؤلاء، اور یہ جو ہے مبتدا
مقدر کی خبر ہے اور وہ ہاؤلا ہے، یعنی کہ قوم منکرون سے پہلے یہ جو ہے ہاؤلا مبتدا، مقدر جو ہے محذوف جو ہے وہ محذوف ہے ہاؤلا، اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہاؤلا قوم منکرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اجنبی لوگ ہیں۔ تو ہاؤلا یہاں پر مبتدا محذوف ہے اور قوم منکرون موصوف صفت مل کر اس کی خبر بن رہا ہے۔ فراغ مالا الی اہلہ، فراغ کا معنی مصنف نے مالا سے ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے، مائل ہوئے، سرن خفیہ طور پر، چپکے سے، فجاء بعجل سمین، تو ایک موٹا بچڑا لے آئے، وفی صورت ہود بعجل حنید ای مشوی، مصنف فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پر بعجل سمین ہے کہ موٹا بچڑا لے آئے، اور سورہ ہود کے اندر بعجل حنید ہے، یعنی کہ بنا ہوا موٹا تازہ بچڑا جس کو بھون کر لایا گیا تھا، اس کا جو ہے وہ بیان ہے کہ دونوں کو ملائیں گے، سورہ ہود اور سورہ ذاریات کی آیات کو ملائیں گے تو موٹا تازہ بھی تھا اور بنا ہوا بھی تھا، ایسا بچڑا لے کر آئے۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون عرض علیہم الاکل فلم یجیبوا، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں الا تأکلون، تو یہ پوچھا کہ تم کھاتے نہیں ہو، ان کے اوپر جب کھانا پیش کیا تو انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، یعنی اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا۔ فاوجس ازمر فی نفسہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر جو ہے وہ خوف محسوس کیا۔ ازمر فی نفسہ کا اضافہ جو مصنف نے فرمایا یہ محض بیان معنی کے لیے ہے کہ دل میں ہی ان کو خوف محسوس ہوا۔ قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تو انہوں نے کہا کہ لا تخف ان رسول ربک، آپ ڈریے مت، ہم تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے قاصد ہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی جو ذی علم ہے، یعنی کہ علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ ذی علم کثیر، یعنی کہ علم کثیر جس کو حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے سنائی، اور وہ کون تھے؟ وَهُوَ اسحاق، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، کما جیسا کہ ذکر فی ہود، سورہ ہود کے اندر ہے اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ اس سے مراد جو ہے جس کی خوشخبری فرشتے لے کر آئے تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ سَارَةٌ فِي سَرَّةٍ صَيْحَةٍ، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ اس سے مراد ان کی بیوی دوڑتی ہوئی آئیں، اس سے مراد جو ہے وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کے طرف مصنف نے سارتو ان کا نام ذکر کر کے اشارہ فرمایا ہے۔ فی سرۃ صیحۃ، فی سرۃ کا معنی صیحۃ سے نکال کر بتا دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ دوڑتی ہوئی یعنی چیختی ہوئی آئیں، حال ای جاءت صائحۃ، یہ حال ہے، یعنی فی سرۃ جو ہے یہ امرأتہ سے حال ہے کہ وہ اس حال میں آئی کہ جو ہے وہ چلا رہی تھی۔ فسکت وجہہا لطمتہ، یعنی انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹ لیا، وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی کہ ایک بڑھیا اور بانج عورت کیسے بچہ جنے گی۔ لم تلد قط، یعنی عقیم کا معنی مصنف نے بیان فرما دیے کہ وہ عورت جس نے کبھی نہ جنا ہو، یعنی بانج ہو۔ وعمرہ 99 سنۃ وعمر ابراہیم 100 سنۃ، اور مصنف فرماتے ہیں کہ ان کی عمر یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے وہ 99 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ او عمرہ 120 سنۃ وعمرہ 90 سنۃ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی 120 سال تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 120 سال تھی، اور ان کی بیوی کی جو عمر تھی یعنی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
وہ جو ہے وہ 90 سال تھی. دونوں قول ہیں. پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کی عمر کا قول ایک 99 سال اور 100 سال کا ہے، اور دوسرا قول یہاں پر مصنف نے یہ ذکر کیا کہ حضرت سارہ کی عمر اس وقت 90 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 120 سال تھی. قالوا كذلك اي مثل قولنا في البشارة، اسی طرح ہوگا. فرشتوں نے کہا جیسے کہ ہم نے اپنے جو بشارت والا قول ہے اس میں ہم نے کہا اسی طرح ہوگا. وقال ربك، آپ کے رب نے کہا ہے، انه هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکیم ہے، فی صنعہ اپنی صنعت میں، علیم بخلقہ اپنی خلقت میں جو ہے وہ علیم ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی تو اس وقت ان کی اور ان کی اہلیہ کی عمر کتنی تھی؟ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے ڈر کیوں محسوس کیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.